ایک چھوٹے سے شہر کا چھوٹا سا آدمی بادشاہ بن گیا، ابا پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کو برباد کر دیا۔ ابرہا کوئی شہزادہ یا امیر آدمی نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے تاجر کا ایک ادنا سا غلام تھا، یمن، جو کہ اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں تھا۔ وہاں پر یہودی عیسائیوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن بہرحال رومن امپائر ایک سپر پاور ملک تھا جو عیسائیوں کی مملکت تھی، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے 1,00,000 کا لشکر بھیجا جس کی سربراہی ابرہا کر رہا۔ اس نے یمن آ کر یہودیوں کو ختم کیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، لیکن ابرہا کے طاقتور ہونے کے بعد اس نے اپنے ہی ملک حبشہ سے غداری کر کے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیا۔ اس وقت حبشہ سے 1,00,000 کا لشکر حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا ابرہا کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس 1,00,000 کے لشکر نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابرہا کے ساتھ مل گئے۔ اور جب ابرہا عرب کا طاقتور بادشاہ بن گیا تو اس نے دیکھا کہ پورے کے پورے عرب کے لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے۔ اس نے سوچا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اپنے یہاں ایک گھر بنائیں گے جو انتہائی خوبصورت ہوگا، لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن جب اس نے یمن کے کیپٹل صنعاء کے اندر ایک گرجا تعمیر کیا، لیکن پھر بھی اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ عرب کے لوگ مکہ ہی جانے لگے۔ پھر اس نے سوچا اس کا ایک ہی حل ہے کہ کعبہ کو گرایا جائے۔ وہ اسی نیت سے 60,000 کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ لے کر یمن سے مکہ کی طرف نکلا۔ راستے میں جو بھی اس کے سامنے آتا وہ یہی کہتا تھا، یہاں کے لوگوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو صرف کعبہ کو گرانا ہے۔ لیکن جب وہ چلتے چلتے راستے میں لوٹ مار مچا کے مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے سردار جناب عبد المطلب اس سے ملنے آئے۔ سنا ہے کہ تم نے میرے 200 اونٹوں پر قبضہ کر دیا ہے، میں ان کے چھڑانے کی بات کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا واہ، میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم اللہ کے گھر کو بھول گئے اور تم اپنے 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مکہ والوں نے مکہ خالی کر دیا اور اسی وقت ابرہا نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی اور کعبہ کے گرانے کی نیت سے وہ مکہ کی طرف داخل ہونے لگا۔ لیکن اللہ نے اسی جگہ پر قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان کیا کہ ایک فوج بھیجی، لشکر بھیجا، وہ انسانوں کا نہیں تھا، چڑیوں کا لشکر تھا، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکر تھے جو ان پر برسانے شروع کر دیے اور لشکر اسی جگہ پر کریش ہو گیا، برباد ہو گیا۔